السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جماعت ششم کی سماجی علمی کتاب سے 16واں سبق جنسی مساوات سبق کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور پچھلے اسباق کے اہم پوائنٹس کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک کو کلک کریں، آپ کو پچھلے تمام اسباق کے یعنی 15ویں سبق تک کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو چلیے دوستو بنا وقت ضائع کیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اس سبق سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، 1951 کی اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد ہندوستان میں۔ دوستو سبق کا نام ہی ہے کہ جنسی مساوات۔ دوستو جیسے ہم سبق کا نام پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جنسی مساوات، دوستو چاہے جنس کون سا بھی رہنے دیجئے، مساوات سب کے لیے برابر ہے، ایکوالٹی سب کے لیے برابر ہے۔ دوستو خواتین کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ صاف صفائی، پکوان دھلانے، بچوں کی پرورش یعنی دیکھ بھال وغیرہ کے کام کے لیے ہی ہیں، اور مرد جو ہیں کھیتوں، کارخانوں یا خرید و فروخت ہی کرنے کے لیے ہیں۔ دوستو بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ شراب پی کر گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو بھی مارتے ہیں۔ دوستو معاشرے میں ایسی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ ماں باپ کا جو مقام ہے، یعنی جس کے قدموں کے نیچے جنت سے تشبیہ دی گئی، ماں کا ایسا مقام ہے، اور باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ جو کہا گیا، ایسا مقام رکھنے والے ماں باپ کی آج معاشرے میں بہت کم عزت کی جا رہی ہے، ان کی خدمت کی جا رہی ہے۔ دوستو ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یعنی عائشہ کا جو سوسائٹ کا معاملہ جو سامنے آیا تھا، وہ بہت ہی حیرت کر دینے والا تھا، کیونکہ دوستو دین اسلام میں چاہے کتنی بھی پریشانی انسان کو آئے، ایک مسلمان کو آئے، تو دوستو ان پریشانیوں سے کیسے نکلے اس کے بارے میں سوچا جائے، کس طریقے سے ان پریشانیوں کو روکا جائے، یہ طریقہ ڈھونڈا جائے۔ دوستو سوسائڈ پریشانی کا حل نہیں ہے۔ تو دوستو اس سبق میں بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں، یعنی جنسی مساوات کے بارے میں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دوستو جماعت ششم کی سماجی علم کتاب آپ صفحہ نمبر 135 پر یہ سبق دیا گیا ہے، آپ اسے پڑھیں، جس سے آپ کو کافی ساری معلومات ہوگی۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تب ہی خواتین کو مکمل حق دیا گیا اور خواتین کی عظمت وقار کو بڑھایا۔ ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوتی تھی اس کا خاتمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کتاب میں دیا گیا ہے، مزید جانکاری ہم اسے حاصل کریں گے۔ تو دوستو 1951 کی اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد ہندوستان میں کتنی تھی؟ یعنی اگر 1951 عیسوی کی اعداد و شمار کے مطابق اگر دیکھیں تو 1000 مردوں کے لیے 946 خواتین ہی تھیں۔ دوستو آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ سبق بھی کافی اہم ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، 2011 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد ہندوستان میں کتنی تھی؟ دوستو 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد ہندوستان میں کتنی تھی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 940۔ یعنی 2011 عیسوی کے آتے آتے اس میں اضافہ ہوا اور 1000 مردوں کے لیے 940 خواتین رہی ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، تلنگانہ میں 1991
عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد۔ دوستو ہم نے پچھلے پوائنٹس میں ہمارے بھارت ملک کے اعداد و شمار کے مطابق مرد و خواتین کی تعداد کے بارے میں جانا ہے۔ تو دوستو اب ہم ہماری ریاست تلنگانہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ دوستو تلنگانہ میں جو 1991 عیسوی میں جو اعداد و شمار ہوا تھا اس کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی کتنی تعداد تھی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا 969۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، تلنگانہ میں 2011 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد یعنی خواتین کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیں کہ تلنگانہ میں 2011 میں جو اعداد و شمار ہوا تھا اس کے مطابق 2011 میں جو اعداد و شمار ہوا تھا اس کے مطابق 1000 مردوں کے لیے خواتین کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا 988 یعنی 988۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ 1991 میں 1000 مردوں کے بمقابل تلنگانہ میں جو خواتین کی تعداد تھی 969، اور حالت میں کچھ سدھار ہوا تھا، یعنی 2011 میں جو ریاست تلنگانہ میں اعداد و شمار ہوا تھا اس کے مطابق 2011 میں 988 خواتین 1000 مردوں کے مقابل میں تھی۔ تو دوستو ہماری ریاست میں جنسی شرح کے اعتبار سے سارے ملک میں ایک بہترین ریاست ثابت ہوئی ہے، لیکن دوستو ہر چیز ہمارے ملک میں بہتر نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر کے بچوں میں 1000 لڑکیوں کے لیے 6 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں 1000 لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ حالت میں سدھار نہیں آ رہا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو آپ کو جو یہاں پر بار نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی کئی پوائنٹس نکل کر آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں کہ ریاست تلنگانہ میں 1991 کی مردم شماری کے مطابق 100 خواتین میں منجملہ اتنے خواندہ تھے۔ دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میل اور فیمیل، دوستو 1991 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق اگر 100 خواتین ہیں تو اس میں منجملہ اتنے خواندہ ہوتے تھے یا پھر تھے؟ تو جواب دیکھیں دوستو 29۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ نکل کر دوستو اب یہاں پر دوسرا سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں 1991 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق 100 مردوں میں اتنے خواندہ تھے۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ ریاست تلنگانہ میں جب 1991 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق 100 خواتین میں سے 28 خواتین خواندہ تھیں، اور وہیں 1991 عیسوی میں مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق 100 مردوں میں جملہ خواندہ کتنے تھے؟ تو جواب ہمارے سامنے یہی رہا 53۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ اس بار سے یہی ہمیں نظر آ رہا ہے دوستو کہ ریاست تلنگانہ میں 2001 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق دیکھیں خواندہ خواتین کی تعداد 46 اور مرد حضرات کی جو تعداد دیکھیں تو 68، اور 2011 میں جو اعداد و شمار ہوا تھا یعنی مردم شماری کے مطابق 100 خواتین میں سے 58 خواتین خواندہ، اور وہیں پر 100 مرد حضرات میں سے 75 مرد حضرات خواندہ تھے۔ دوستو ان پوائنٹس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں اور اس کو نوٹ کر بھی رکھیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، ابھی اتنا حصہ لڑکے اور لڑکیاں جماعت پنجم میں تعلیم
ترک کر رہے ہیں۔ دوستو کتنا حصہ ہے جو لڑکے اور لڑکیاں جماعت پنجم یعنی 5ویں جماعت میں تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، 1/6 حصہ لڑکے اور لڑکیاں جماعت پنجم میں تعلیم ترک کر رہے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اس قانون کی روح سے پرکھوں کی جائیداد کو بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے۔ یعنی وہ کون سے قانون کی روح سے پرکھوں کی یعنی بڑوں کی جو جائیداد ہوتی ہے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے؟ یعنی جائیداد میں امتیازی سلوک، یعنی ہمارے ملک میں اراضیات جو بھی ہوتے ہیں، کارخانے یا پھر کہیے بزنس جو بھی ہوتے ہیں، وہ مردوں کے نام پر ہی ہوتے ہیں۔ تو قانونی طور پر والدین کی جو ملکیت ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں میں مساوی طور پر تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قانون بنا گیا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی آباء و اجداد کی جائیدادیں ہوتی ہیں ان جائیداد کو والدین لازمی طور پر بیٹے اور بیٹیوں میں مساوی طور پر تقسیم کریں۔ تو دوستو تلنگانہ ریاست یعنی ہماری ریاست ایسی ریاست ہے، یعنی ملک کی وہ پہلی ریاست ہے جہاں جائیداد کے تعلق سے قانون بنایا گیا۔ تو دوستو وہ قانون کب بنایا گیا؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 1980 عیسوی میں یہ قانون بنایا گیا۔ یعنی پرکھوں کی جو جائیدادیں ہوتی ہے بڑوں کی یعنی آباء و اجداد کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے، جو کہ قانون 1980 عیسوی میں بنایا گیا۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، ہندوستان کی پہلی خواتین یا پھر پہلی خاتون لوکو ڈرائیور کون تھیں؟ تو دوستو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، سریکھا یادو، جو یہ پہلی لیڈی ہیں جو ہندوستان کی پہلی خاتون لوکو ڈرائیور تھی۔ تو دوستو اس سبق سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جنسی مساوات میں امتیاز نہ کریں بلکہ عورتوں کا جو مقام ہے عورتوں کو دیا جائے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ تو چلیے دوستو یہ تھے 16ویں سبق جنسی مساوات سبق کے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔